راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، کیا بات مدینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ باتیں بھی مدینے کے لیے پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کو اس سلسلے میں پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم مدینے کی بھی باتیں کرتے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نئے نئے ٹاپکس کے ساتھ ہم اس سلسلے کو لیے حاضر ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے مہمان خصوصی بھی ساتھ میں شامل ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ میں ہمارے وقار اتاری صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے گیسٹ ہوں گے اور ہمارے پیارے سے نعت خواہ بھی ہمارے سلسلے میں جو ہے وہ شامل رہیں گے۔ آپ دونوں کو میں سلسلے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک حدیث پاک درود پاک کے متعلق شامل کرتے ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ناظرین کرام، جہاں درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے وہیں پر درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدات بھی موجود ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں داخلہ ہمارا مقدر ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے، تو جنت میں داخل ہونے کا ایک بہترین سبب جو ہے وہ درود پاک بھی ہے۔ درود پاک کی اگر ہم کثرت کریں گے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں گے، اور ہم کیوں معمول نہ بنائیں، ہم کیوں حضور پر درود پاک نہ پڑھیں۔ اگر حضور کی زندگی کو ہم دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے اور انشاءاللہ الکریم آپ کے ساتھ ساتھ ہم داخلے جنت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے اس سے پہلے کہ ہم مزید اپنے سلسلے کو آگے لے کر بڑھیں، سلسلے میں تلاوت قرآن کو شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، تلاوت قرآن ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، وہ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت ہم نے سماعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ آئیے اب سلسلے میں ہم کلام کو شامل کرتے ہیں۔ جی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، کبھی چوٹی موٹی روٹی تو کبھی حضور
ایسا سادہ کھانا تیرا، ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، آقا مدینے والے، مدنی مدینے والے، آقا مدینے والے۔ اے چٹائی کا بچھونا کبھی خاکی ہی پہ سونا ہے، چٹائی کا بچھونا کبھی خاکی ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، آقا مدینے والے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہے سلام عاجزانہ، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، آقا مدینے والے۔ تیرا غم ہی چاہے عطار، اسی میں رہے گرفتار، تیرا غم ہی چاہے عطار، اسی میں رہے گرفتار، تیرا غم ہی چاہے عطار، اسی میں رہے گرفتار، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، آقا مدینے والے، مدنی مدینے والے، آقا مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی خوبصورت کلام میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلے میں شامل کیا۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ اے کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرم ہو۔ ناظرین کرام، جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، ان کو بھی مدینہ پاک کی بادب حاضری کی سعادت میسر آئے، اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی مدینہ حاضری کے اسباب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار نہیں بلکہ بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارے اس پروگرام کا بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے، وہ ہے صبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہاں ناظرین کرام، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، بہت کچھ ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر اگر ہم نظر کریں، تو ہمیں بہت ساری چیز جو ہے وہ
سیکھنے کو مل جاتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر مبارک کتنا عظیم تھا، یہ آج کے سلسلے میں ہم کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے مہمان بھی انشاءاللہ الکریم چند گوشوں کو یہاں پر بیان کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نیت فرماتے چلیں کہ ہم بھی اس گفتگو سے صبر کا کوئی درس حاصل کرنے میں اللہ کرے کہ کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ناظرین کرام مشکلات زندگی کا حصہ ہے، پرابلمز زندگی کا حصہ ہے۔ بعض اوقات بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، زمانے بھر کی تکالیفیں اس کو گھیر لیتی ہے، پریشانیوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں پر صبر والا اگر مادہ پیدا ہو جائے تو بعض اوقات اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے متعلق میں چاہوں گا کہ وقار بھائی آپ کچھ بیان کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر مبارک کے کیسے معاملات تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سارے امتحانات آئے ہیں اور مشکلات آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، بہت سارے زندگی مبارکہ میں اتار چڑھاؤ ہے۔ اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا ہے۔ بچپن شریف دیکھ لیں، پھر آگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد دین کی تبلیغ کی خاطر جو آپ نے سفر فرمائے، اس میں بھی آزمائشیں ہیں۔ آپ کو ستایا جانا، تکلیفیں دینا اور زبان سے ایذائیں دینا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا ہے۔ اور صبر جو ہے وہ یعنی اتنی بہترین صفت ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بکمال موجود کیوں نہ ہو کہ قرآن پاک میں تقریباً 90 مقامات پر صبر کے تعلق سے آیات موجود ہے، صبر کا ذکر موجود ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ایک مشہور آیت کریمہ میں یہاں پر ناظرین کو سنانا چاہوں گا، جو ہم بارہا جو ہے وہ خطباء سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم عز و جل سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے تعلق سے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے سننا ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ بچپن شریف بھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو تقریباً یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا انتقال اسی وقت ہو جاتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آگے بڑھی تو تقریباً 5 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اللہ، اور صرف 5 سال کی عمر کے 5 تھے۔ سال کی عمر میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ یعنی آپ سوچئے کہ کتنی یہ سمجھ لے کہ زندگی کٹھنائیوں سے گزر رہی ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور والدہ ماجدہ بھی جو ہے وہ تقریباً 5 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہوئی تو آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ۔ پھر 8 سال کی عمر جب ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب ان کا بھی دنیا سے، یعنی خاندان کے چراغ بجھتے جا رہے ہیں، ابھی کم سنی ہی کی حالت میں آپ ہیں۔ اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی اپنے عزیزوں کو، اپنے ایک تو والد گرامی پہلے انتقال فرما چکے، والدہ ماجدہ بھی 5 سال کے انتقال فرما گئیں رضی اللہ عنہا، اور پھر آپ کے دادا جان انتقال فرما جا رہے ہیں، یعنی ایک صدمے والی بات ہے نا۔ اس کے باوجود صبر کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خاصہ ہے، ماشاءاللہ۔ مزید پھر آگے زندگی مبارکہ آگے بڑھی۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ علی اعلان تبلیغ دین کی جائے، تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر تبلیغ دین کا سلسلہ شروع فرمایا، واعظ فرمائے، نصیحتیں فرمائی لوگوں میں، تو یک بارگی جو ہے وہ دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہا گیا، اور آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم مبارک پر کوئی ایذا دینے والی چیزیں ڈال دیتے تھے۔ پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کوئی چادر گلے میں ڈالی جاتی اور پھر اس کو اس زور سے کھینچتے کہ کلیجہ مبارک جو گویا کہ منہ کو آ جاتا، گلے کو آ جاتا۔
یعنی وہ آپ نے کوئی چادر جو ہے وہ زیب تن کی ہوئی تھی اور پیچھے سے کوئی کھینچتا ہے اور آپ کے گلے مبارک پر جو ہے وہ خراش آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اس طرح یہ جیسے آپ نے تبلیغ دین کا اعلانیہ طور پہ سلسلہ شروع کیا تو یہ یک بارگی جو ہے وہ دشمنوں کی طرف سے آزمائش آنا شروع ہوئی, اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا. اللہ اکبر. یعنی دین کے لیے اللہ کی راہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا. بتائیں نا ناظرین کرام, اگر ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہم تو وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے, مجھے تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے, میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں, میں یعنی جس کا تعلق اگر دین سے ہو تو شاید ہم جیسا تو چھوڑ دے کہ یار چلیں اب ہمیں پریشانی پہنچائی جا رہی ہے. اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا پریشانی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے. جی ہاں, بلکہ کیفیت اس طرح کی ہے کہ اوباش لڑکوں کو پیچھے لگایا جا رہا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پتھر برسا رہے ہیں. بتائیں کہ جن پر پھول بھی نچھاور ہونے کو متمنی رہتے ہوں, ہاں گلستہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتا ہو, اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ایک وقت ہے کہ پتھر مارے جا رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں اور خون مبارک جو ہے وہ آپ کے قدم مبارک میں جو ہے وہ تشریف لے آتا ہے. یہ آپ کی جو ہے وہ حالت, اس کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا. شعب ابی طالب میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو وقت گزرا ہے اس کے متعلق تقریباً 3 سال بتایا جاتا ہے کہ اس میں محصور رہے بنو ہاشم, اور اس دوران تو ایسی کیفیتوں سے گزرے ہیں. اللہ اکبر. یعنی پتے اور چمڑے اس کو پکا کر آپ صلی اللہ علیہ 3 سال گزرے. اب تو ظاہر سی بات ہے کہ اسٹاک ہوگا بھی تو کتنا ہوگا, پہلے تو اتنے ذرائع بھی نہیں تھے, اب تو ذرائع کہ بندہ بہت سارا اپنے گھر میں بھی رکھ لیتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تو یہ ایک معاملہ رہا نا کہ یہ تو ایک وقت کا کھانا ہوتا, دوسرے وقت کا جا کر ہی نہیں رکھتے تھے. لیکن اس وقت جو کچھ ان کے پاس تھا وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چند وقت میں ختم ہو چکا ہوگا. اس کے بعد میں پھر فاقوں پہ فاقے مار کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کاٹے. یہ صبر مصطفیٰ ہی تو ہے. یعنی ٹوٹلی جو ہے وہ آج کے دور میں ہم سمجھنے کے لیے اس کو ایکسپلین اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ ٹوٹلی سوشل بائیکاٹ 3 سال تک رہا. اللہ اکبر. کہ کوئی لین دین نہیں, کوئی تعلق نہیں, کوئی خرید و فروخت نہیں, کوئی بزنس نہیں. اس طرح یہ 3 سال گزرے ہیں. یہ 3 سال جو ہے یہ ہجرت سے پہلے کے ہیں. ہجرت جو ہوئی اس کے بعد ہوئی ہے. جو مکے سے مدینے ہجرت کا واقعہ ہے وہ اس کے بعد کا ہے. اس سے پہلے 3 سال اس کیفیت میں گزرے ہیں. اور پھر وہ مکہ شریف جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی, بلکہ یہیں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے, تو اس شہر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا ہوا. یعنی جس شہر سے آپ محبت فرما رہے, ایک لگاؤ ہے, آپ نے زندگی کا اتنا عرصہ گزارا, ایک وقت آیا کہ آپ کو جو ہے وہ وہاں سے ہجرت کرنی پڑی اور آپ پلٹ کر جو ہے نا وہ دیکھتے تھے شہر مکہ کو اور کہتے تھے کہ اگر میرے ان لوگوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا, اہل مکہ نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی شہر سے جو ہے وہ باہر نہیں جاتا. مکہ شریف کی طرف دیکھ کر یہاں تک فرمایا کہ مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے. کیا بات ہے. اتنی محبت جس شہر سے تھی اس شہر کو بھی چھوڑنا ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی صبر فرمایا. کیا بات ہے. جب تک مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے, مکہ کو نوازتے رہے, مکہ شریف سے محبت کرتے رہے, پھر جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تو پھر مکہ بھی پیارا تھا, پھر مدینہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ پیارا ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر مبارک ہے. اچھا, یہ پوری زندگی کا جو ہے وہ ایک یہ ڈوریشن گزر رہا ہے نا وقار بھائی, تکالیف پر تکالیف, تکالیف پر تکالیف, فاقوں پر فاقے ہیں, لیکن پھر بھی صبر فرما رہے ہیں, صبر فرما رہے ہیں. اچھا, کوئی انتقامی جو ہے وہ صورت نہیں ہے. یعنی ایک وقت تو وہ آیا نا حجۃ الوداع کے موقع پر, ایک وقت تو وہ آیا کہ جو تکلیف دینے والے تھے یہ صحابہ اکرام کی حصار میں تھے. صحابہ اکرام ان پر اب یہ قوت رکھتے تھے کہ ان سے بدلہ لے سکے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں ناظرین کرام, FGN چینل کے ناظرین, کہ جس نے زندگی بھر ستایا ہو, زندگی بھر پریشان کیا ہو اور اس طرح کے تکالیفوں کے پہاڑ توڑے ہوں, جب اس پر قدرت ہو جائے بدلہ لینے کی تو نارملی انسان کیا کرتا ہے کہ یار اس نے مجھے اتنی تکلیف دی, اس وقت تو میرے پاس اتھارٹی نہیں تھی, آج میرے پاس موقع آیا تو میں اس سے بدلہ لوں. کیونکہ بعض لوگ
ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھی انتقام لینے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے، لیکن جب موقع پاتے ہیں تو پھر وہ انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب جب وہ موقع آیا حجۃ الوداع کا، کہ جب تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کو پریشانی پہنچائی وہ صحابہ اکرام کے حصار میں تھے، اور وہ عالم خیال میں سوچ رہے تھے کہ ہم نے جو ان کے ساتھ تکلیف والا معاملہ کیا، ان کو تکلیف پہنچائی ہے، اب تو جو ہے وہ اس کا بھرپور انتقام لیں گے۔ اور عالم خیال میں وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہماری ہڈی بوٹیوں کا نہ جانے کیا ہوگا، ہمارے خون سے جو ہے وہ یہاں کی زمین جو ہے وہ بھر جائیں گی۔ عالم خیال میں ان کا ایسا معاملہ تھا۔ اور اسی عالم خیال میں جب وہ لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ جو ہے وہ ادا فرمایا، کلمہ ادا فرمایا، اور کہتے ہیں اے لوگوں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ ہاں، اے لوگوں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ اب جنہوں نے زندگی بھر تکلیف دی وہ کیا کہہ سکتے تھے، لیکن امید تو تھی۔ ہاں، یہ کریم آقا ہے نا، کہتے ہیں کہ کریم باپ کے کریم بیٹے سے سوائے کرم کے کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ ہاں، اور واقعی میں کرم فرمانے والے تھے، یہ تو اپنوں سے کیا غیروں سے بھی جو ہے وہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرمایا اور تم سب اللہ کے لیے آزاد ہو۔ تاریخی جملہ یہ ہے لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور پھر جو بہاریں وہاں پر دینی اعتبار سے دیکھنے کو ملی، تاریخ نے اس کو بھی رقم کیا۔ یعنی ناظرین کرام، جب موقع تھا بدلہ لینے کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور ان تکالیفوں پر جو ہے وہ صبر فرمایا۔ تو صبر جو ہے وہ وقار بھائی یوں بھی ایک زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں صبر نہ ہونا، انتقامی والی صورت ہو، تو شاید یہ معاشرے کا ایک اچھا فرد جو ہے وہ نہ بن پائے۔ اور اگر بے صبری جہاں ہوتی ہے وہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک گھر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر فیملی پر اگر کوئی ایسی آزمائش آئی، جی، فیملی میں 10 افراد ہے، اگر 5 نے چلو صبر کر لیا اور کچھ نے صبر نہیں کیا تو ظاہر ہے پوری فیملی ڈسٹرب ہوگی نا۔ بہت سارے موقع ہیں صبر کے، فیملی میں بھی یہ ہوتا ہے۔ پھر ہمارا چونکہ اتنا سارا سفر ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بہت سارے موقع صبر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر صبر سے کام نہ لیا جائے، اگر کوئی ایک طرف سے بھی صبر نہ ہو تب بھی پرابلمس آ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا، جیسے باہر سفر پر ہیں، کسی نے پیچھے سے گاڑی والے نے لگا دیا، اب یہ آگے والا جو ہے یہ صبر نہ کرے، یہ کچھ انتقام لے لے، تو ظاہر سی بات ہے بات آگے بڑھیں گی، جھگڑا ہوگا۔ اگر وہ صبر سے کام لیتا، درگزر سے کام لیتا، تو بات آگے نہ بڑھتی۔ اسی طرح گھر میں بھی بہت سارے مواقع آتے رہتے ہیں، کبھی فائنینشلی طور پہ کچھ گھر میں کمی ہو جاتی ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ کوئی ایونٹ آ گیا، کوئی تہوار آ گیا، یا کوئی عید یا کوئی شادی وغیرہ کا معاملہ ہو گیا، اب گھر والے سارے ہی گھر کے بڑے یا گھر کے مرد کی طرف وہ ٹکٹکی باندھے ہوئے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، اس موقع پہ صبر نہ کرے تو بیچارہ آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ اور ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ وہ گھر کے بڑے جن کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ گھر والوں کی ایسی خواہشات پوری نہ کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ خودکشی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل کیونکہ یہ گھر والے صبر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو صبر نہ کرنے کے نقصانات یہاں تک جا کر بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی صبر کا زندگی سے بڑا گہرا جو ہے وہ تعلق ہے۔ بندے کو نوٹ کرنا چاہیے کہ مجھے کہاں کہاں صبر کرنا ہے۔ بعض اوقات اگر ہم رشتوں کی اگر بات کریں، رشتوں میں صبر کرنا، یعنی شوہر بیوی کے متعلق صبر کرے، بیوی کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکالیفوں پر صبر کرے۔ اللہ کی بندی ہے اور بندوں سے جو ہے وہ خطائیں ہو جاتی ہے۔ انسان کی ڈیفینیشن ہی وقار بھائی کی جاتی ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، خطا اور بھول جانے کا انسان جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے۔ اب آپ کسی بندے کو جو ہے وہ مشین سمجھو گے کہ جیسا میں چاہوں ایسا وہ ہو جائے، جیسا میں چاہوں ویسی بیوی ہو جائے، بالکل بر وقت کھانا لگ جائے، بالکل بر وقت کھانا گرم ہو جائے۔ دیکھیں یہ لائف ہے، بہت سارے کام بعض اوقات گھر میں ہوتے ہیں، چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ پرابلم ہے، آپ کے دیے ہوئے کاموں میں کچھ کمی رہ گئی، آپ کو اگر اس سے تکلیف پہنچی ہے، پہلی بات تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو ہم اوڑھ لیتے ہیں تکلیف کو نا، اگر وہاں پر ہم صبر کر لیں اور کمپرومائز کر لیں تو ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے، لیکن ہم بعض اوقات تکلیف پر صبر نہیں کرتے۔ بعض اوقات جو ہے وہ بیوی ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہی ہوتی کہ براہ راست شوہر کا دل جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی میں گزارش کروں گا کہ سوائے صبر کے اور کچھ نہ کرے، صبر کرے، خاموشی اختیار کرے،
انشاءاللہ الکریم صبر پر ثواب بھی ملے گا، اور اگر انتقامی صورت ہوں گی تو دیکھیں پھر گھر چل نہیں پائے گا. آج گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور گھر ٹوٹنے کے جو ہے نا یہ ایشوز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ پھر معاشرے کو جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے. اور جب یہ گھر ٹوٹتے ہیں تو نقصان اولاد کا ہوتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں ناظرین کرام، اگر صبر ہو تو ہمارا گھر کتنا جڑا رہے گا، صبر ہو تو ہمارا معاشرہ کتنا جڑا رہے گا، اور اگر یہ صبر نہ ہو تو پھر بتائے کہ پھر ہمیں کہاں کہاں نقصان جو ہے وہ جھیلنا ہوگا. آپ نے ٹریفک کی مثال دی، بندہ سگنل پر کھڑا ہوا ہے اور جتنے سیکنڈ وہاں پر دیے ہوئے ہیں، بھائی صبر کرو، جتنے وہ سیکنڈز پورے ہو جائے وہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے. بندہ بے صبری کر رہا ہے تو آپ کیا کر لیں گے، کتنا جلدی پہنچ جائیں گے؟ 2 3 4 5 منٹ کا فرق پڑے گا، اور کیا پڑے گا؟ اپنے جان کی بھی حفاظت کریں. نہیں، صبر میں جان کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، صبر میں معاشرے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اور گھر کی بھی جو ہے وہ حفاظت ہو رہی ہے. میں یہاں پر صبر کے چند فضائل جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا، پھر مزید ہم صبر کی دیگر جو ہے وہ اقسام کی طرف بڑھیں گے، صبر کی دیگر مثالوں کی طرف بڑھیں گے. آپ ضرور ناظرین کو مزید صبر کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے آپ یہ بیان کیجیے گا. میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا کہ صبر کی برکتیں کیسی ہیں. جی ہاں ناظرین کرام، 10 فضیلتیں میں جو ہے نا وہ بیان کرتا ہوں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قرآن کریم میں ابھی میں نے آپ کو بیان کیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا. فرمایا گیا صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا. بتائیے، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے. جو صبر کرتا ہے نا اپنے زندگی میں، قیامت کے دن اللہ کریم عز و جل ایسا اس کو اجر عطا فرمائے گا کہ لوگ حسرت کریں گے اور یہ خیال کریں گے کہ کاش ہم نے بھی اپنی زندگی کو صبر کے ساتھ جو ہے وہ گزارا ہوتا. پھر مزید سنیے، صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. سبحان اللہ. ہاں، یعنی بتائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ رب سے محبت کرے، لیکن صبر کرنے والے وہ ہے کہ جن سے خود اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. مزید سنیے، صبر آدھا ایمان ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے. صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. بتائیں کہ صبر گناہوں کی معافی کا سبب بھی بن رہا ہے، رحمت الہی کی نزول کا سبب بھی بن رہا ہے، اور صبر جو ہے وہ بھلائی کی کنجی بھی ہے. بھلائیاں گویا کہ بندہ صبر کرنے والا جو ہے نا وہ پا لیتا ہے. تو کیوں نہ ہم بھلائی پائیں. اچھا، پھر میں مزید اپنے معاشرے کے حالات کی طرف بڑھوں گا کہ جب تکلیف بندے کو آتی ہے نا، اچھا جب اس کے پاس نعمتیں ہیں اور آسائشیں ہیں تو وہ جناب بڑا اچھا ہے، لیکن جیسے ہی تکلیف آئی تو پھر وہ ایسے زبان سے اپنے الفاظ نکال رہا ہوتا ہے جیسے کسی کا کوئی شخص جو ہے وہ دنیا سے انتقال کر گیا. تو اس وقت بے صبری کے معاملات کیا فرمائیں گے آپ؟ اس میں دیکھیں، دنیا سے اپنے عزیزوں کا جانا، یہ سلسلہ تو پہلے سے چلا آیا ہے، اب بھی ہے اور آگے بھی رہے گا. کون سا گھر ایسا ہے جہاں سے جنازہ نہ اٹھتا ہو؟ گھروں سے جانے کا سلسلہ تو ہے. رشتہ دار ہمارے دنیا سے جاتے ہیں، ہمارے جن کو اللہ پاک نے اولادوں سے نوازا ہے ان کی اولاد چلے جاتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوان بیٹا چلا جاتا ہے، چھوٹی عمر میں بچہ چلا جاتا ہے، تب تو اور زیادہ دل پر بھاری پڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جن کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز کو دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں، یہ 7 اولادیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، لیکن ان 7 میں سے 6 آپ کی حیات طیبہ ہی میں انتقال فرما گئے، اور صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر مبارک انہوں نے پائی ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں بھی دیکھیں تو آپ کی اولادوں کا دنیا سے جانا ہوا ہے، لیکن آپ نے صبر فرمایا. کیا بات! یہاں ہمارے لیے بڑی درس کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں جو ہے وہ جوانی میں بھی دنیا سے گئی ہے، بچپنے میں ہی دنیا کو چھوڑ دیا ہے. اب ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات کئیوں کے ہوئے ہیں، ہو بھی سکتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں. اور یہاں صبر کرنا ہے وقار بھائی، اور ساتھ میں وہ مطلب بولتے ہیں نا کہ یار وہ بندہ سب کچھ بولنے کے بعد بولتا ہے نہیں میں تو صبر کر رہا ہوں. ہاں، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ بول رہے ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں. یعنی ساس نے جو ہے وہ بہو کی غلطی پر اس کو سب کچھ سنا دیا، اور رات میں پھر بیٹے کو بولتی ہے کہ
میں تو صبر کر رہی ہوں. کیا کرے, صبر ہی کرنا ہوگا, تبھی تو گھر سب چلے کچھ گا. کرنے کے بعد اگر پھر آپ نے جو بولا ہے یہ کیا تھا, بہو جو ہے وہ ساری چیزیں سنا دے اور پھر کہے کہ نہ میں تو صبر کر رہی ہوں. یعنی سب کچھ کر لینے کے بعد بندہ بولتا ہے کہ نہیں میں نے تو صبر کیا ہے, ورنہ اگر میں کرتا تو کیا کرتا. تو بھائی شکر ہے کہ آپ ایسا بھی کر رہے, ورنہ اللہ خیر کرے اگر آپ صبر نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے. تو صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اسی طرح وقار بھائی, رزق نہ ملنے پر صبر کرنا, یعنی اس میں اگر اب بیان کروں کہ بندہ جو ہے وہ رزق کی تلاش کے لیے نکلے اور اس کو پھر رزق نہ مل پائے تو بعض اوقات ایک بڑی تعداد جو ہے وہ حرام کی طرف جو ہے وہ نکل جاتی ہے. اچھا, ایک بڑا ایشو تو وقار بھائی یہ بن چکا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بڑے سست اور کاہلی کے شکار ہو رہے ہیں. یعنی یہ شارٹ کٹ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس, اور ایسا ہے کہ بس راتوں رات امیر بن جانا ہے. ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو محنت نہیں کرنا چاہتی. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ہمیں کسب حلال کے واقعات ملتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کی تجارت کو اپنے نوازا, یعنی یہ شرف بخشا کہ آپ نے جو ہے وہ کپڑے کی تجارت فرمائی. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نا یہ سارے معاملات ہمیں سکھاتے ہیں کہ بہترین رزق وہی ہے کہ جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کمائے, یہ بہترین رزق ہے. تو پھر بھی اگر اسباب نہ بن پائے, بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے بندے نے نیا بزنس کھولا ہے, نئی کمپنی کھولی ہے, وہاں اس کو نقصان ہو گیا, تو اب اس نقصان پر صبر کرنا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا کہ رب رزق دینے والا ہے, میں تو کوشش کرنے والا ہوں, اگر کوشش کے باوجود بھی مجھے نہ ملا تو رب کی اس میں کوئی رضا ہوگی, یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے. ہو سکتا میرا مال نہ ملنا میرے لیے خیر اور عافیت کا سبب بن گیا, اگر مال مل جاتا تو ہو سکتا کہ میرے لیے ہلاکت کا وہ سبب بن جاتا. بعض اوقات ایسے بھی تو معاملات ہو جاتے ہیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع سے ریلیٹڈ بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس کا خلاصہ ہے کہ جو تیرے مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا, اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ کتنی کوشش کر لے نہ ملنے, بالکل ایسا ہی ہے, نہ ملے گا ہی نہیں. وہ بس یہ ذہن بنا لیں کہ جو نصیب میں لکھا ہے نا وہ مل کر ہی رہے گا, لیکن ہاں اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش تو کرنا پڑے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ گھر میں ہے اور وہ چل کر آ جائے گا. خیر تقدیر میں جو بھی ہو اس حساب سے جو ہے وہ مل جائے گا, لیکن کوشش جو ہے وہ ہمیں ضرور کرنا ہوگی. یہ روزگار کے حوالے سے ہو یا اس کے علاوہ جتنی ہی مصیبتیں ہو, صبر کر کے بندہ اجر کمائے. بے صبری کر کے جو اجر آنے والا ہے وہ تو چلا گیا, بے صبری کر کے وہ آزمائش تو یوں ٹلنے سے رہی, بالکل ایسا ہی ہے, وہ تکلیف تو یوں چلے جانے سے رہی. اب بندہ کتنی بے صبری کر لے. ابھی ہم جو اولاد کے گھر والوں کے انتقال پہ جو بے صبری کے مظاہرے ہوتے ہیں اس پر گفتگو کر رہے تھے, تو بہت سارے لوگ ایسے ماحول میں بے صبری کرتے کرتے وہ کلمات زبان سے ادا کر دیتے ہیں جس سے ان کے ایمان کی آزمائش ہو جاتی ہے. یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے, ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں. بے احتیاطی ہوتی ہے, میرا ہی بیٹا ملا تھا واپس لینے کے لیے, جوان بیٹے کو اللہ پاک نے لے لیا, معاذ اللہ. بہت سارے کلمات ایسے ادا کیے جاتے ہیں بے صبری کرتے کرتے کہ جس سے ہمارے ایمان پر بھی آب بن پڑے. ناظرین کرام, یعنی بے صبری بعض اوقات بندے کو کفر تک جو ہے وہ لے جاتی ہے. نہیں اگر بے صبری میں اس نے ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیے کہ جو بنتے نہیں ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کہنا, تو بعض اوقات بندہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. تو صبر ہی میں خیر ہے, صبر ہی ہر بھلائی کی کنجی ہے. اگر بے صبری کا مظاہرہ کریں گے, جیسے وقار بھائی نے فرمایا کہ بے صبری کرنے سے تکلیف چلے تو نہیں جاتی, اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اجر ملنے والا ہوتا ہے بندہ اس سے بھی جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. بلکہ اس طرح کے مضامین موجود ہے کہ قیامت کے دن بندہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, بظاہر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی, عبادتیں نہ ہوں گی, روزے نہ ہوں گے, لیکن جب وہ نیکیاں دیکھے گا تو وہاں سوال کرے گا کہ یا اللہ یہ نیکیاں کہا تو یہ تیرے صبر کا اجر ہے. اس طرح کے مضامین بھی جو ہے وہ احادیث میں ملتے ہیں. اس طرح کی باتیں بھی ملتی ہیں کہ جب بندہ کل قیامت میں صبر آزمائشوں پر صبر کا انعام دیکھے گا تو یہ تمنا اس کا جی یہ چاہے گا کہ کاش میرا دنیا میں جسم آروں سے چیرا جاتا. اللہ اکبر, تکلیفیں ہی اس پر تکلیفیں, کاش میرا جسم کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے. ایسے ایسے الفاظ جو ہے وہ موجود ہیں. تو تکلیف پر صبر کرنا, یقیناً میں یہ ضرور کہوں گا, اس بات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جب بندہ پریشانی اور تکلیف پہ ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ تھوڑا مشکل تو ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں قصدن اس کی طرف جو ہے نا وہ کوشش کرنا ہوگی. کسی نے تکلیف دی ہے, دل توڑ دیا نا, جی ہاں, اگر دل بھی توڑ دیا خاموش ہو جائے.
انشاءاللہ الکریم اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ کسی نے مار دیا ہے، کسی نے دھوکہ دے دیا ہے، کسی نے پریشان کیا ہے، دیکھیں انتقامی صورت کو اختیار نہ کرے، بلکہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ اس کو روکے ضرور کہ بھائی تکلیف نہ دیجیے لیکن انتقام نہ لیجیے۔ یعنی ہمارے معاشرے کا جہاں یہ کانسیپٹ ہو گیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، یعنی اس نے مجھے مارا ہے تو میں بھی اس کو ماروں گا، اور یہ جناب بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بچہ اگر مار گھر کے آیا تو میرا بیٹا ہو کر تو مار کھا کر آیا ہے، وہاں صبر نہیں کرنا۔ تو بعض اوقات یہ بے صبری کی وجہ سے پڑوسی سے لڑ رہا ہے، گھر جو میدان جنگ بن چکا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، اور جناب ماں بیٹی سے لڑ رہی بے صبری کی وجہ سے۔ چھوٹی سی تکلیف پر جو ہے وہ بندہ انتقامی صورت کو اختیار کر جاتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے گھر کا اور معاشرے کا امن ختم ہو جاتا ہے۔ کمپرومائز کرنا سیکھیں، یہ صبر انشاءاللہ الکریم ہمیں یہ چیزیں سکھائے گا کہ ہمیں محبت کے ساتھ رہنا، یعنی صبر ہمیں محبت کرنا سکھائے گا انشاءاللہ الکریم، ہاں دشمنیوں کو ہم سے دور رکھے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو ہمیں صبر کرنا ہے، صبر کا دامن تھامے رہنا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے پیارے وصف صبر کی ہمیں جو ہے نا وہ برکتیں حاصل کرنی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، صبر سے گویا کہ براہ راست ہمارے معاشرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور بے صبری کرنے سے ہمارا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے۔ صبر کیجئے اور اپنے تعلقات کو جو ہے وہ مضبوط کیجئے۔ دیکھیں اگر میں اور مزید مثالوں کی طرف بڑھوں تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن ہم دیکھیں فلاں بندے نے دعوت نہیں دی تو میں دعوت کیوں دوں، اس نے دعوت میرے بیٹے کو دی، اگر مجھے دیتا تو میں پھر دعوت میں جاتا، اچھا یہ میرے باپ کے انتقال میں نہیں آیا تھا، میت میں نہیں آیا تھا تو میں کیوں جاؤں۔ بندہ یہاں پر بھی جو ہے نا وہ بے صبری سے کام لے رہا ہوتا ہے، حسن ظن جو ہے وہ قائم نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات پھر جو ہے وہ رشتے اور تعلقات کمزور سے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اس طرف جائیں کہ تکلیف پر صبر کرنا، کہ براہ راست خاندان میں سے اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہو، کسی نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہو، اور کسی کی بات سے یا کسی چیز سے اگر ہمیں تکلیف پہنچی ہو تو ہمیں انتقام نہیں لینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے کہ انتقام نہیں لینا ہے بلکہ صبر سے کام کرنا ہے۔ اس ضمن میں چاہوں گا کہ چند ایک واقعات بھی آپ بیان فرمائیں وقار بھائی۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو مبارک میں زندگی بھر اس کا درد رہا، بتقاضۂ بشریت یہ اثر رہا، بتقاضۂ بشریت اثر رہا، ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خود لعاب دہن میں شفا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی ہے لعاب دہن میں، تھوک مبارک میں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر فرمایا، صبر کا مظاہرہ فرمایا، بلکہ اس عورت کو جس نے اتنی تکلیف دی اس کو بھی معاف فرمایا، کیا کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی درگزر فرمایا۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جادو کیا، جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اس کے باوجود اس شخص کا پتہ چلنے کے بعد بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا، نہیں کوئی بد دعا نہیں کی، کوئی کاروائی نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو تکلیف دینے والوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ تو FGN چینل کے ناظرین، زندگی ظاہر سی بات ہے مسائل کے پہیوں پر ہی چل رہی ہوتی ہے، تکلیفیں اگر گھیر لے تو گھبرائے نہیں، ہاں شکوے والے الفاظ جو ہے وہ نہ لائے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو مصیبت آئے یا پریشانیاں گھیر لیں، گھبرائے نہیں،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تکالیفوں پر صبر کے واقعات کو یاد کر لیں، انشاءاللہ الکریم صبر کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ان واقعات کو اپنے ذہن میں لائیں کہ مجھ پہ کیا تکلیف ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کتنی تکالیف کے جو ہے وہ پہاڑ ٹوٹے، اور در حقیقت آپ کا ان تکلیفوں پر صبر کرنا یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، ہے نا؟ ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا فرماتے تو آپ کو جو ایذا دیتے، ہاں ان پر براہ راست عذاب نازل ہوتا، یہ ختم ہو جاتے۔ آپ میں وہ طاقت تھی، آپ کی دعا میں وہ طاقت تھی، لیکن آپ نے یہ کہا کہ یہ نہیں تو ان کے آنے والی اولاد جو ہے وہ صحیح راستے پر گامزن ہوں گی۔ آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، اور آپ نے جو ہے وہ انتقامی معاملہ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو بھی جو ہے ہمیں یاد کرنا چاہیے، تاکہ صبر کا ہمارے اندر مادہ جو ہے وہ پیدا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ صبر پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ جی ہاں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ بس مجھے صابرین میں سے بنا دے، ہاں مجھے صبر کرنے والا بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ میں تکلیفوں پر صبر کروں، کسی سے انتقام نہ لوں۔ اور دعا کریں گے انشاءاللہ الکریم تو اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ وہ امیر علیہ سنت نے کچھ دعا فرمائی ہے نا، مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، مشکلوں میں دے صبر کی توفیق اللہ، مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، اپنے غم فقط بھلا یا رب، اپنے غم میں فقط بھلا یا رب۔ آمین 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 بجاہ النبی الکریم رحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمیں صابرین کے ساتھ شامل فرمائے، ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ان لوگوں کو بھی میں پیغام دینا چاہوں گا جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلاتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کا زندگی میں لگتا ایسا ہے کہ ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے تکلیف دینا۔ چل رہے ہیں تو چلتے ہوئے پتھر کو لات مار رہے ہیں تاکہ وہ کسی کو لگ جائے، ہاں فروٹس کھا کے اس کے چھلٹے جناب سڑک پر پھینک دیے تاکہ کسی کو تکلیف پہنچے۔ بعضوں کی نیت ہی جو ہے وہ تکلیف دینا ہوتی ہے، کسی کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ پھینک دیا، یا جناب کسی کو کیا تکلیف دی، اور پرینک کے نام پر، جی ہاں پرینک کے نام پر نہ جانے اب کیسا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ کسی کے ساتھ میں کیا کیا جا رہا ہے، اور پھر جناب بعد میں کہا جا رہا ہے کہ ہم تو پرینک کر رہے تھے۔ نہ، یہ مسلمانوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو تکلیف دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ہم کسی کو مذاق میں بھی تکلیف دیں، یعنی آپ کسی کا دل توڑ کر آپ کہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں، یار ایسا کیسے ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگائیں، اگر آپ کے ساتھ میں کوئی ایسا کرے گا تو آپ کی کیا فیلنگس ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو ظلم سے بچیے، اور جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا، یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ چلے آج میں مالدار ہوں، عہدے دار ہوں، آج میرے پاس پاور ہے، اور میں اپنی رعایا پر، میں اپنے ماتحت پر، اگر شوہر ہے تو غور کرے کہ بیوی پر کہیں ظلم تو نہیں کر رہا۔ اگر یہ کرتا ہے، باپ اپنے بچوں پر اگر ظلم والی کیفیت بناتا ہے، اگر جناب وہ اس مقام کا، اس جگہ کا اگر کوئی بڑا انسان ہے، اگر وہ اپنے تحت رہنے والوں پر ظلم کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ جناب میں آج میرے پاس پاور ہے، مجھے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہاں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، رب تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی تو یہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہاں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ترین ہے جب وہ پکڑے گا۔ بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو شخصوں کو میں نے دنیا میں تلاش کرنا چاہا، مجھے نہ مل سکے۔ ہاں کہا کہ ایک شخص تو وہ کہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا، اور دوسرا شخص وہ کہ جس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ تو جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے،
جو لوگوں کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے نا، اس کا انجام بعضوں کا دنیا ہی میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. بلکہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو فراڈ کرنے والے ہوتے ہیں، دھوکہ دہی کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس طرح کے جناب مظالم کرنے والے ہوتے ہیں، بعضوں کا جب یہ مرتے ہیں نا تو اس طرح کی ان کو موت آتی ہے کہ جس کو بری موت کہا جاتا ہے. ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے، ہاسپٹل میں تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یار یہ لوگوں کو بڑا تکلیف دیتا تھا. تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچے. اللہ تعالی ہمیں تکلیف دینے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تکالیف پر صبر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت ساری، ہمارا کانٹینٹ جو ہے وہ ہر سلسلے میں باقی رہ جاتا ہے، لیکن کیا کریں کہ وقت ہمارا چونکہ مختصر ہوتا ہے. FGN چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کہ رکھیے اپنا خوب خیال، محبتیں پھیلائیے، محبتوں کو عام کیجیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے